اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صاحب کا سوال آیا ہے، خیالات کو قبول کرنے اور خیالات کو رد کرنے کا نام زندگی ہے، اس کو روحانی نقطۂ نظر سے بیان فرمائیں۔ حضرت نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ اپنی کاروباری مصروفیات اور زندگی کے دوسرے مشاغل سے ہٹ کر روحانی راستے پر سفر شروع ہوا۔ 69 میں 69 میں میں نے ایک دکان کھولی تھی، وہاں سارے دن میں کبھی کبھار کوئی آدمی آ جاتا تھا۔ خیال آیا کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ مطالعہ شروع کیا، آہستہ آہستہ وہ دکان تو ختم ہو گئی اور اس نے لائبریری کی صورت اختیار کر لی۔ لائبریری کی شکل سامنے آئی اور چند پڑھے لکھے حضرات بھی وہاں تشریف لے آئے اور ماحول علمی ماحول بن گیا۔ یہ شوق ہوا کہ جو کچھ پڑھا ہے یہ اگر اس طرح تشریح ہو جائے کہ دوسرے لوگوں کو بھی پیدا پہنچے تو یہ ایک طرح سے بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی، کار خیر ہوگا، اور ایسا ایک درخت وجود میں آ جائے گا، علمی درخت، اس سے لوگ مستفید ہوں گے، سکون حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے۔ مضمون لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت کو جس بندے سے جو کام لینا ہوتا ہے اسی قسم کے وسائل اور حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال بالکل صحیح نہیں ہے کہ لوگ اپنے لیے حالات کو پیدا کرتے ہیں، اپنی زندگی خود بناتے ہیں، یا کسی اعلیٰ مقام پر پہنچنے میں صرف ان کی ذات کا تعلق ہوتا ہے۔ اعلیٰ مقام پر پہنچنے میں ذاتی کاوشیں اور جدوجہد اور محنت تو ہوتی ہے، لیکن اگر حالات ساتھ نہ دیں، وسائل سامنے نہ آئے تو بڑی سی بڑی کوششیں بھی ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مضمون کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے جو میرے ذہن میں بات آئی اور جس نے مجھے بہت زیادہ سوچ بچار پر مجبور کیا وہ یہ تھی کہ یہ خیال کہاں سے آتا ہے، اور دوسری بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ زندگی تو ہے ہی سارا کا سارا خیال۔ مثلا اگر آپ بھوک کی طرف ذہن متوجہ کریں تو یہ خیال ہے، کھانے کے خیال کو آپ بھوک کہہ رہے ہیں، پانی کے پینے کے خیال کو آپ پیاس کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح گرمی سردی کا احساس، اپنائیت اور اجنبیت کا احساس، یہ بھی خیال میں ہوتا ہے۔ خیالات کا جو سلسلہ زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے اس سے دنیا کا کوئی ایک آدمی بھی بچا ہوا نہیں۔ خیالات آئیں گے تو آپ زندہ ہیں، خیالات آئیں گے تو آپ کھانا کھائیں گے، خیالات آئیں گے تو آپ سوئیں گے۔ خیالات کا سلسلہ ٹوٹے گا، سونے کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹے گا تو آپ بیدار ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں
کہ ساری زندگی جو ہے خیالات کے تانے بانے پر بنی ہوئی ہے. غالب نے کہا عالم تمام ہر قاعدہ میں خیال ہے. یہ ساری دنیا کیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ خیالات کی فلم ہے. اب یہ سوال ذہن میں میرے بار بار آتا رہا کہ خیال کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خیالات جہاں سے بھی آتے ہیں، دماغ میں ایسی کون سی مشین فٹ ہے کہ وہ آ کے وہاں خیال وہ مشین قبول کرتی ہے؟ ریسپشن سیٹ کوئی لگا ہوا ہے. تو اس کھوج میں بہت کتابیں پڑھی، جو بھی کتاب ملی نفسیات سے متعلق ملی، طبیعت سے متعلق ملی، پرانی تفاسیر پڑھی. یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ زندگی نام ہے خیالات. خیالات کو قبول کرنے یا رد کرنے کا نام جو ہے وہ زندگی ہے. مثلا ایک آدمی مرتا ہے تو قانون یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی موت کو ایکسپٹ نہیں کر لیتا وہ اس دنیا سے کبھی نہیں مرے گا. یہ قانون ہے. اب آپ کہتے ہیں مرنا تو کوئی نہیں چاہتا. کہا یہ جاتا ہے کہ مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن وہ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی موت کو قبول نہ کرے یا زندگی سے مایوس نہ ہو جائے تو عمر نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب عمر ذرا بڑی ہوتی ہے تو ہمارے بزرگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اب ادھر کا سفر ہے، اب ادھر کی تیاری ہے. کوئی کہتا ہے جی قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، کوئی یہ کہے گا میں اب کتنے دن کی ہے، اب تو ادھر کی فکر ہے، دعا کرو ادھر کی بہت اچھی گزر گئی، یہ بری گزر گئی، ادھر کی اچھی ہو. اس کا مطلب یہ اب وہ مرنے کے لیے تیاری شروع ہو گئی ہے. جو لوگ عمر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، ان کی عمر کم ہوتی ہے، عمر جاتے ہیں، وہاں بھی اگر آپ غور کریں وہاں ایک بات آپ کو نظر آئے گی کہ وہ آدمی زیادہ تر کم عمری میں انتقال کر جاتے ہیں جن کے اوپر مایوسی مسلط ہو جاتی ہے. کوئی بھی وجہ ہو، گھر کے حالات ہو، کاروبار میں نقصان ہو، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ گھر والے جو ہے مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے، چاہے وہ غلطی ہو. بہرحال عمر طبیعی سے پہلے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے پیچھے ایک مایوسی جو ہے وہ آپ کو مایوس ہونا بھی ایک خیال ہے، جسے پر امید ہونا ایک خیال ہے، مایوس ہونا بھی ایک خیال ہے. بچپن وہ بھی ایک خیال ہے، جوانی وہ بھی ایک خیال ہے. ابھی دیکھیے ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، آپ اسے آپ منہ کہیں، کہنے ہوئی منہ نہیں کہا کرو میں بڑا ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ کہ وہ منہ کے جو خیالات ہیں اس سے ترقی کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ دنیا جو ہے خیالات کے علاوہ کچھ نہیں. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا بھائی خیالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو اللہ نے کوئی نظام بنایا، کوئی قانون بنایا، کوئی سسٹم ہوگا کہ خیالات کچھ آ رہے ہیں. کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا لیکن اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ مر جانا چاہیے. کوئی آدمی بغیر روٹی کھائے زندہ ہی نہیں رہ سکتا، کوئی آدمی بغیر پانی پیے زندہ ہی نہیں رہ سکتا، کوئی آدمی بغیر سوئے زندہ نہیں رہ سکتا. کوئی آدمی اگر ساری زندگی سوتا رہے تو سونا نہیں کہتے، اسے کہتے کوما میں چلے گیا بیمار ہوں. اس کی اوپر جب غور و فکر کیا گیا تو مضمون نویسی کا ایک سلسلہ شروع. مضمون نویسی میں ایک زمانے میں حریت اخبار نکلتا تھا، اس کا انتخاب ہوا، سلسلہ شروع ہو گیا. اس میں چھوٹے چھوٹے مضمون لکھے. مضامین میں کچھ ایسی باتیں بھی آ گئی کہ بھائی اس قسم کے اگر خیالات ہوں تو آدمی صحت مند رہتا ہے، اس قسم کے خیالات ہو تو آدمی خوش رہتا ہے، اس قسم کے خیالات ہو تو آدمی بیمار ہوتا ہے، اس قسم کے خیالات ہو تو آدمی ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. تو وہ ڈاکٹر سلسلہ شروع. اس زمانے میں ہفتے میں 2-3 خط آتے تھے، بڑا خوش ہوتے تھے بھائی ہمارے کار میں 2 خط آئے، اب کے 3 آئے. بھائی اب کے تو کمال ہی ہو گیا، ہفتے میں 5 خط آ گئے.
وہ سلسلہ ابھی تک بھی قائم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا روحانی ڈائجسٹ میں بھی مسائل کا کالم ہے, جنگ میں بھی قاری کے مسائل کے نام سے ہے. مختصر یہ کہ خیالات کا سلسلہ جو قائم ہے اس پہ جب غور و فکر کیا گیا تو ہر انسان کے اندر دو قسم کے خیالات آتے ہیں, اور یہ دو قسم کے خیالات ہی اس کی زندگی. ایک خیال وہ ہے جو انسان کو دل میں آتے ہیں, یعنی سوتے جاگتے آتے ہیں, جب فکر جاتے ہیں, بیداری میں آتے ہیں. اور دوسرے خیال وہ جو انسان کو سوتے ہوئے آتے ہیں, جس کا آپ خواب بھی دیکھنا کہتے ہیں. دراصل یہ خواب دیکھنا جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر آدمی خواب نہیں دیکھتا, بلکہ بیداری کے خیالات سے جیسے ہی آپ سونے کے خیالات میں مرکزیت قائم کر لیتے ہیں, اس کا نام سونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سو رہے ہیں تو آپ خواب نہیں دیکھ رہے, بس آپ نے آنکھیں بند کی, اب خیالات کی جو پٹری ہو تبدیل ہو. یعنی خیالات کی پٹری پر چلنے والی گاڑی کی رفتار اگر ہلکی ہے تو بیداری ہے, اور خیالات کی پٹری پر چلنے والی گاڑی کی رفتار اگر بہت تیز ہے یہ خواب سونا ہے. اب انسان جو ہے ساری زندگی دو خیالات میں رد و بدل ہوتا ہے, ایک بیداری میں, ایک خواب, ایک خواب میں, ایک بیداری. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں, دن کو رات میں داخل کرتے ہیں, رات میں سے دن نکال دیتے ہیں اور دن میں سے رات نکال دیتے ہیں. سورہ یاسین شریف کی آخری آیتوں میں ہم رات پر سے دن کو ادھیڑ لیتے ہیں اور دن پر سے رات کو ادھیڑ لیتے ہیں. یعنی یونٹ ایک ہے, اس یونٹ کے دو رخ ہیں, ایک رخ کا نام رات ہے اور ایک رخ کا نام بیداری ہے. تو جب بیداری کا رخ غالب ہوتا ہے تو رات والا رخ مغلوب ہو جاتا ہے, اور جب رات والے آواز کا رخ غالب ہوتا ہے تو بیداری کی آواز کا رخ مغلوب ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی زندگی دو لفظوں میں اگر بیان کی جائے وہ یہ ہے کہ وہ دو حواس میں زندگی گزار رہا ہے, ایک حواس ہمیشہ غالب رہتے ہیں اور ایک حواس ہمیشہ مغلوب رہتے ہیں. اگر دن کی آواز جس کو اللہ تعالیٰ نے نہار کہا ہے, اگر دن کی آواز غالب ہے تو انسان بیداری میں زندگی گزار رہا ہے, اور اگر رات کی آواز غالب ہے تو انسان بیداری سے ہٹ کر خواب کی آواز میں زندگی گزار رہا ہے. جب بیداری کی آواز دینے پیش آتے ہیں تو انسان کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے, انسان کے اوپر بھاری پن کشش ثقل کا جو سلسلہ ہے وہ غالب ہو جاتا ہے, وہ مجبور ہوتا ہے کہ ٹائم فیکٹر کے ساتھ زندگی گزارے. مثلا اگر آپ یہاں سے مسجد تک تشریف لے جائیں تو آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ٹائم اور اسپیس کو نظر انداز کریں. آپ بھاگ کے چلیں, ایسا ایسا چلیں, سائیکل پہ چلیں, ٹائم کم زیادہ تو ہو جائے گا لیکن ٹائم بھی آپ کو لگانا پڑے گا اور اسپیس سے بھی چلنا. مثلا اب یہاں سے اگر 200 قدم مسجد ہے تو مسجد تک پہنچنے کے لیے آپ نے 200 قدم اسپیس کو اپنے پیروں میں لپیٹا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہاں سے مسجد 5 منٹ گئے تو 5 منٹ کا وقفہ لگا. یعنی ٹائم اسپیس کا مطلب یہ ہوا کہ 200 قدم آپ زمین پر چلے, وہ لگ نہیں ہوئے, خلا میں نہیں چلے, زمین پر چلے, ایک پیر رکھا, دوسرا پیر رکھا, تیسرا, یعنی زمین مجبوری ہے کہ آپ اس پر چلے اسپیس پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین پر 1 قدم 2 قدم 100 قدم 200 قدم جو آپ چلے, ان 200 قدم اٹھانے میں کچھ نہ کچھ وقت بھی لگا, وہ وقت جو ہے وہ ٹائم ہو. یعنی بیداری کی آواز جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس میں بنے ہوئے. آپ بیداری کے آواز میں ٹائم اسپیس کو کسی بھی صورت نہ نظر انداز کر سکتے اور نہ آپ چل سکتے. مثلا آپ چھلانگ لگائیں تو چھلانگ لگانا بھی یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے 10 چھلانگیں لگائی, لیکن وہ چھلانگوں لگانے بھی زمین کا جو کنسپٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتا.
یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ٹائم کم ہو جائے، اور یہ کہ آپ یہاں سائیکل پہ جائیں اور کم وقت ہو جائے گا، کار میں جائے اور کم وقت ہو جائے گا، ایک آدمی دوڑ کے جاتا ہے ظاہر کم وقت ہو جائے گا، ایک آدمی آہستہ آہستہ جاتا ہے وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ مجبوری ہے کہ دن کے حواس میں کوئی انسان ٹائم اسپیس سے آزاد نہیں ہوتا، اسپیڈ بڑھا سکتا ہے گھٹا سکتا ہے۔ اب مثلا ہم لاہور جاتے ہیں، اب لاہور اگر ہم پیدل چلے تو 3 مہینے میں پہنچیں گے، لیکن اگر ہم کار سے چلے 2 دن میں پہنچیں گے، ریل سے چلے 24 گھنٹے میں پہنچیں گے، ہوائی جہاز سے چلے 2.5 گھنٹے میں۔ لیکن کراچی اور لاہور کا جو سفر آپ نے کیا ہے اس میں نہ آپ زمین کو نظر انداز کر سکتے ہو نہ آپ ٹائم کو آپ گھٹا بڑھا رفتار بڑھا لیں گے گھٹا لیں گے۔ یہ تو آپ کے دن کی آواز ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کر دیتے اور دن کو رات میں داخل کر دیتے۔ اب جب یہ دن کی آواز ٹائم اسپیس کی پابندی کی آواز سے جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو خواب کی آواز سے چلے جاتے ہیں۔ اب خواب کی آواز میں اسپیس ذہن بیٹھتی ہے، مثلا اب آپ نے خواب دیکھا، یہاں آپ سو رہے ہیں اور خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے سامنے حاضر ہے، درود شریف پڑھ۔ ابھی آپ نے کسی نے آپ کو انگوٹھا اٹھایا ہلایا، آپ یہاں موجود، اتنی زیادہ اسپیڈ ہو گئی خواب کی آواز سے یا رات کی آواز سے کہ اس سے آپ کسی طرح ناپ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب 2 گھنٹے میں پہنچ گیا، 1 منٹ میں پہنچ گیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتے، 1 سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سعادت نصیب کرے، تو اس میں 1 سیکنڈ 1 لمحہ 1 آن آپ تذکرہ نہیں کرتے، اور جب واپس آتے تو اس میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ انسان 2 حواس میں سفر کر رہا ہے، ایک حواس میں وہ ٹائم اسپیس کا پابند ہے، بندھا ہوا ہے، نکل نہیں سکتا کسی بھی صورت، اسپیڈ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرے حواس میں، رات کے حواس میں انسان ٹائم اسپیس سے آزاد ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب مادی جسم کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس کے اوپر ٹائم اسپیس کی پابندی لازم آ جاتی ہے، اور جب انسان کا مادی جسم بستر پر لیٹا ہوا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، دوران خون بھی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، ہر چیز ہے، لیکن جسم کو چھوڑ کر روح نے جب جسم سے آزادانہ سفر کیا تو ٹائم اسپیس ابھی روح صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی کہ ہم روح قبض کر لیتے ہیں تو آدمی مر جاتا ہے، یعنی روح قبض کرنے کا مطلب کہ روح کو اس بات کی جب جسم سے آزادانہ سفر کیا تو ٹائم اسپیس ابھی روح صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی کہ ہم روح قبض کر لیتے ہیں تو آدمی مر جاتا ہے، یعنی روح قبض کرنے کا مطلب کہ روح کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ دوبارہ اس جسم سے مادی جسم سے کام لیا جائے۔ جب روح کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ مادی جسم سے دوبارہ کام لیا تو اس کو ہم مرنا کہتے ہیں، موت کہتے ہیں۔ لیکن جب روح اس مادی جسم کو ساتھ لے کر سفر کرتی ہے تو اس کو ہم جینا کہتے ہیں، چلنا پھرنا کہتے ہیں۔ تو اب اس قانون سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان بیک وقت 2 خیالات 2 حواس میں زندگی، کوئی انسان ہو دنیا کے کسی چپے پر رہنے والا انسان، امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں ہو، یا کسی دوسرے عالمین میں ہو، اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں دنیا میں نہیں، وہ پابند ہے اس کا کہ 2 خیالات میں اس کو زندگی گزارتی۔ یہ خیالات کو پابند رکھتے ہیں زمین کے اوپر، اور وہ پابندی اس بنیاد پر ہے کہ وہ میٹر کے ساتھ سفر کرتا ہے، جسمانی مادی جسم کے ساتھ، اور دوسرے یہ کہ مادی جسم کے بغیر وہ سفر کرتا ہے۔ اب یہ تو طے ہو گیا کہ انسان کے اندر 2 صلاحیتیں ہر وقت ہر آن کام کریں، مطلب جیسے ہم سب بیدار بیٹھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے رات کے حواس مر گئے،
رات کی آواز موجود ہے، لیکن جب ہم اس بیداری کی آواز سے الگ ہوں گے تب رات کی آواز کا ہوگا، اور جب رات کی آواز سے الگ ہوں گے تب بیداری کی آواز کا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، جنت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں ڈائبٹیز نہیں ہوتا، مگر اللہ نے کہا کہ ہے سوشی تم جہاں سے دیجیے کھاؤ رکھا تو نہیں سوشی، مجھے کروڑوں میل کا فاصلے پر سیب لگا ہوا ہے آدم علیہ السلام کا، یہ کسی بھی اس بندے کا جس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے دل چاہا کے ساتھ سیب کھاؤں، تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیب ٹوٹ گیا آپ کے پاس۔ دوسری بات یہ کہ سیب بو کر سیب کے پھل لگنے کا انتظار وہاں نہیں کرنا، سیب لگے ہی موجود ہے۔ تو جب آدم جنت میں تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم بغیر مادی جسم کے روح کے ساتھ، اب آدم سے غلطی سرزد ہو گئی، اس غلطی کی پاداش میں، اس غلطی کی سزا میں آدم کو اس مادی جسم کا بوجھ اٹھانا پڑا، یعنی خیالات میں ایک تبدیلی آئی۔ جنت میں خیالات لطیف تھے، جب غلطی ہو گئی وہ جس طرح بھی ہوئی، تو اب آدم کے ذہن میں ایک تصور یہ ابھرا کہ میں نے غلطی کی، میں نے ظلم کیا، میں نے جہالت کی، تو ظلم اور جہالت بجائے خود آپ کہتے ہیں ظلم جہالت تاریکی کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا، بھائی آپ کسی ظلم کو جہالت کو نور تو نہیں کہتے۔ جیسے یہ تصور آدم کے ذہن میں ابھرا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد مطابق میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، جیسے ہی یہ ظلم کا تصور آدم کے ذہن میں آیا، مادی جسم کی اور آدم کی روح کو پابند کر دیا گیا کہ اب تم آزادانہ روح جیسے سفر نہیں کر سکتے، اب ٹائم اس کی پابندی لازم آ گئی۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ معافی تلافی کریں گے پھر جنت میں انہیں بھیجنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو جنت کا حواس ہے، ٹائم اسپیس سے آزاد حواس، وہ آدم سے چھینے نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب دنیا میں تم جاؤ، جو کچھ تم نے کیا اس سے بھگتو، لیکن ہمارے بندے تمہارے پاس آتے رہیں گے، تمہیں اچھائی اور برائی کا درس دیتے رہیں گے، اگر تم نے پھر یہی اچھائی اختیار کر لی جو جنت میں ہے تو ہم تمہیں تمہاری جنت، تمہارا حسن دوبارہ واپس کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ جنت دوبارہ واپس مل جائے گی، اس لیے جنت کے حواس کا ہونا ضروری تھا۔ لہذا کیا ہوا کہ جنت میں جب آدم سے نافرمانی ہوئی تو رات کے حواس مغلوب ہوئے، مادی حواس غالب ہوئے، اور جب انسان یہاں سو جاتا ہے، چونکہ وہ جنت کے حواس انسان کے اندر موجود ہے، وہ جنت کے حواس بیدار متعلق ہو جاتے ہیں اور جسمانی حواس مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم یوں کہیں گے کہ انسان کی زندگی دو حواس میں، ایک حواس یہ ہے کہ وہ نافرمانی کی حواس ہے، وہ سارے کے سارے دن کی حواس ہے، بیداری کی حواس۔ بس دیکھیے آپ غور کریں، دن میں دنیا بھر کے وسوسے، دنیا بھر کے ظلم، دنیا بھر کی تلفیاں، حسد، نافرمانیاں، دن کی حواس میں ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ کیا مطلب ہے کہ جب تک آپ مادی حواس میں رہیں گے اس وقت تک آپ وہی سب کچھ کرتے رہیں گے جس کا تعلق نافرمانی، اور جب اس مادی حواس سے آپ نکلیں گے آپ جنت کی حواس میں داخل ہوں گے۔ تو اب بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب بندوں نے، اولیاء اللہ نے، خود پیغمبران علیہ السلام نے جتنی بھی نوع انسانی کو تعلیم دی ہے، آپ اس پر اگر غور کریں وہ یہی ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ جنت ہے اور نقل زندگی دنیا کی ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی زندگی کا کام کر لیا تو جنت مل جائے گی۔ اب یہ جو آپ کا مراقبہ ہے، مراقبہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سوتے ہیں، سو گئے، سونے کا مطلب یہ کہ آپ کا اپنے مادی جسم سے تعلق ٹوٹ گیا۔ سونے کا کیا مطلب؟ یہ پتا ہوتا ہے کوئی آدمی سوتا ہے تو ڈھول بھی بجتے رہے پتہ نہیں چلتا۔ تو جب سونے کا لگے مادی جسم آپ کا تعلق ٹوٹ گیا،
اور جیسے ہی مادی جسم سے یا مادی حواس سے یا دن کی حواس سے آپ کا تعلق ٹوٹا، آپ فوراً جنت کی حواس سے چاہتا۔ یہ مراقبہ جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ صاحب آنکھیں بند کر لو، جسم کی طرف سے اپنا ذہن ہٹا لو، مادی خیالات کی نفی کر دو۔ بھائی جب مادی خیالات کی نفی ہو گئی، جسم کی طرف سے ذہن ہٹ گیا، اب کیا رہ گیا بھائی؟ روح باقی رہے گی۔ کون سی روح باقی رہے گی؟ وہ جنت والی روح باقی رہے گی۔ تو مراقبے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے مادی حواس کی نفی کر کے ان حواس کو اپنے اوپر غالب کر لے، جو حواس جنت کے حواس ہے، یہ جو حواس رات کے حواس۔ اب مختصر بات یہ ہوئی کہ ہر انسان اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت چاہتا ہے، تو اس کو کوئی کام نہیں کرنا، تو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کی جو رات کی آواز ہے اس کو کسی طرح بیداری میں مطلق۔ یہ اولیاء اللہ کا کمال رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں بیٹھے ہوئے وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے پیر و مرشد نے 22 سال خانقاہ کا پانی جب بھر لیا، خواجہ غریب نواز سے ان کے پیر و مرشد نے 22 سال خانقاہ کا پانی بھروایا۔ جب 22 سال ہو گئے ہوگا، یہاں اتنا عرصہ ہو گیا تو ہمارے پاس بھی آ کے بیٹھا کرو، تربیت کی 22 سال تو ویسے وہ طریق کے پاس گئے، اس کے پاس بٹھایا۔ ایک دن بڑا خوش ہوئے کسی بات پہ، انہوں نے 2 انگلیاں کر کے کہا کہ اے معین الدین کیا دیکھتا ہے؟ ایسے 2 انگلیاں کی تو ان کا حضور ان 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالمین کا مشاہدہ کرتا۔ کیا معلوم ہوا کہ پیر و مرشد کی تربیت سے 22 سال کی ریاضت سے آنکھ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ جب پیر و مرشد نے اشارہ کیا تو دن کی آواز مغلوب ہو گیا اور رات کی آواز غالب ہو گیا۔ جب رات کی آواز غالب ہو گئی تو ظاہر ہے 18,000 عالمین کا مشاہدہ کرنا ہی۔ جتنے آپ صاحبان یہاں تشریف فرما ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ کوئی مراقبہ، روحانیت، ماورائی علوم، آسمانی علوم، پاک کے علوم، یہ کہیں باہر سے آپ کو نہیں لانے پڑ رہے، تو آپ کے اندر موجود ہے۔ بس یہ کرنا ہے کہ آپ اس بات کی پریکٹس کریں کہ جس طرح بیدار ہیں آپ اسی طرح سوئے بھی، یعنی بیداری میں رات کے آواز کو استعمال کرنا سیکھ لیں، اسی طرح